ایک ایسی لازوال داستان ہے جس سے دنیا کے لیے سبق ہیں، جس سے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی لازوال قربانیوں، ان کی بے مثال معرکہ حق میں دی گئی قربانیوں کا ذکر کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ خصوصی طور پر موجود ہیں جناب افتخار عارف صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بڑے شاعر، ادیب اور معاشرے کے نامور افراد میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ بہت شکریہ سر ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ کربلا کی جب بھی گفتگو ہوتی ہے تو ایک خیال ذہن میں آتا ہے کہ یہ ایک ایسا معرکہ ہے جس نے حق اور باطل میں ایسی تفریق کی جو کہ تا قیامت رہے گی۔ آج کے دور میں بھی اگر کسی کو مخاطب کر کے کوئی ریفرنس دینا ہو تو کہا جاتا ہے کہ یہ حسینی ہے، اور اگر باطل کو للکارنا ہو تو تشبیہ دی جاتی ہے کہ یہ یزیدی ہے۔ تو یہ جو لشکر کی باقاعدہ ڈسٹنکشن تھی جس نے ہمیشہ کے لیے حق کو حسینی قرار دے دیا اور جو باطل ہے اس کو یزیدی قرار دے دیا، میں سمجھتا ہوں کہ ویسے تو کربلا کی تمام جو کہانیاں ہیں، جو مختلف اس کے ابواب ہیں، اس میں وہ لازوال ہیں، وہ بے مثال ہیں، لیکن خصوصی طور پر اگر ہم اس ایک نقطے پر نظر ڈالیں کہ یہ ایک ایسا معرکہ حق ہے جس نے حق اور باطل کی جو ہے تفریق کو بڑا واضح کر دیا، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے بہت اہم بات کی ہے، اور اسلام خیر کے، فلاح کے، نیکی کے، حسن کے، زندگی کے حق کے لیے آیا تھا، عدل و مساوات قائم کرنے کے لیے آیا تھا، ایمان و آگہی کی زندگی گزارنے کے لیے آیا تھا، اور تربیت کرنے کے لیے آیا تھا عالم انسانیت کی، اور عصبیتوں سے پاک معاشرہ تشکیل دینے کے لیے آیا تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم رخصت ہوئے اور 30 برس خلافت راشدہ رہی۔ اس کے بعد صورت احوال بدل گئی اور خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو گئی۔ اب یہ ایک واقعہ ہے جس کے ابھی آج جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو 1447 یعنی 61 ہجری میں یہ واقعہ ہوا تھا، لیکن ہر سال آپ دیکھتے ہیں اس پہ بے شمار کتابیں لکھی گئیں۔ میں نے تاریخ عالم میں کم ایک واقعہ ایسا ہوا ہوگا جس پر اتنا مواد مختلف زبانوں میں لکھا گیا ہے۔ اس میں مقتل لکھے گئے، اس میں شاعری لکھی گئی، اس میں تاریخ لکھی گئی، اس میں مناظرے لکھے گئے، ان پہ کتابیں لکھی گئیں، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے ویسے ویسے صورتحال بالکل بدلتی جاتی ہے۔ اور یہ ہے کہ کوئی آدمی وہ جو بہت ہی بڑا شعر ہے اس لیے بار بار پڑھا جاتا ہے اور پڑھا جانا چاہیے کہ بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ تو جوڑ صاحب نے وہ جو ایک فیصل جسے کہتے ہیں، قول فیصل ہے یہ، کہ جیسے جیسے ذہن انسانی بیدار ہوتا جائے گا اس کو محمد و آل محمد کی معرفت بڑھتی جائے گی۔ اچھا، اور یہ بھی امیر المومنین نے فرمایا ہے کہ جیسے قرآن ہے، ہر زمانے میں قرآن اپنے نئے معنی کے ساتھ طلوع ہوتا ہے اور اس کی نئی جہتیں سامنے آتی ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ واقعہ ہوا، بنو امیہ نے شہید کیا، امام حسین شہید ہو گئے، جناب علی اکبر اور حضرت ابو الفضل اور جناب علی اصغر اور حر اور قاسم اور محمد اور اصحاب حبیب اور زہیر، لیکن آخر وقت تک سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا، ہمارے ساتھ بیعت چاہتا تھا یزید کی، اور حسین یہ بات کہہ چکے تھے کہ حسین کے جیسے لوگ یزید کے جیسے لوگوں کی بیعت نہیں کرتے۔ جو فاسق ہے، جو غاصب ہے، جو ظلم کرتا ہے، جو محرمات اسلام کا مذاق اڑاتا ہے، جو دین کو ٹھٹور سمجھتا ہے، اس نے اعلان کیا کہ میں تو مقتولین بدر ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے آج ان کا فیصلہ بدل دیا۔ مقتولین بدر کون ہیں؟ مقتولین بدر وہ ہیں جنہیں امیر المومنین علی بن ابی طالب اور جناب حمزہ بن ابو عبد المطلب نے قتل کیا تھا، عتبہ، شیبہ، ولید، ابو سفیان کے دادا، ماموں، چچا وغیرہ۔
تو یہ جو مقتولین بدر کا قصہ اور بنو امیہ کو پرخاش پرانی، اچھا زیادہ تفصیل میں اس طرف نہیں جاتے، لیکن یہ بات میں کہتا ہوں کیا بات ہے یہ، کیوں ایسا ہے کہ دل جو ہیں وہ جیسے ہی ایام ازاں آتے ہیں دل ان کی طرف کھنچنے لگتے ہیں. آپ غریب سے غریب، میں نے تو پورا بچپن اپنا میرا میں غیر منقسم ہندوستان میں لکھنؤ میں گزارا، تو خیر وہاں کے تو جو اہل ہنود بھی اور دوسرے مذاہب بھی اور سماج اعظم میں سب لوگ امام کا غم مناتے ہیں اور اہتمام اپنے اپنے طریقے سے کرتے ہیں. اور اگر آپ عراق جائیے جہاں کا یہ واقعہ ہے، وہاں اور طرح سے اس کے مراسم ہوتے ہیں. یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ یہ اس غم میں تفریق کوئی نہیں ہے، ہر طرح کا شخص جو ہے رنگ و نسل سے جو ہے بالا تر ہو کے یہ غم منا رہا ہے. اگر بات کریں حسینی برہمنز بھی ہیں، پھر جو عراق میں جو اربعین واک ہوتی ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ پادری بھی آتے ہیں، عیسائی اپنے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. تو یعنی اس غم نے انسانیت کو ایک جگہ یکجا کیا ہے. دیکھیے جو لائے کلمہ حق کے لیے بہت سی شہادتیں ہوئیں، بہت سے لوگ ایسے رہے کہ جنہوں نے کوئی بات کہی اور اس کو سب سمجھا اور اس کے لیے خود قربان ہو گئے. مگر اتنی بڑی قربانی جو کربلا کے میدان میں ہوئی، اتنی بڑی قربانی کسی تاریخ میں رقم نہیں ہے. یعنی دیو مالائن جن کو ہم کہتے ہیں نا، مائتھالوجیز میں بھی جو مثلاً فصیح مائتھالوجی ہے عمر کے یہاں ہے مثلاً، اور کرسچن شاعر ہیں بعض، انہوں نے مذہبی شاعری کی ہے، دانتے ہیں، گوئٹے نے مذہبی شاعری کی ہے، ملٹن نے. ہندوستان میں بہت رامائن آپ سنتے ہیں، رامائن اور مہا بھارت، یہ سب ان کی مذہبی شاعری ہے. مگر کس قدر اثر ہے کربلا کے واقعات کا کہ آپ، یعنی میں ایسے سامنے کی بات کر رہا ہوں، خود بخود ہمارے بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں. آپ اس کو اینتھروپالوجی میں یہ ایک مضمون ہے کہ ہم نام کیسے رکھتے ہیں، بچوں کے نام کیسے رکھتے ہیں. تو اور ہم کسی بچے کا نام محمد رکھتے ہیں، کسی کا نام علی رکھتے ہیں، کسی کا نام حسن رکھتے ہیں، کسی کا نام حسین رکھتے ہیں. یعنی امیر المومنین کی والدہ کا نام فاطمہ تھا، حضرت خدیجہ کی والدہ کا نام فاطمہ تھا، امیر المومنین کی بیٹی کا نام فاطمہ تھا، حضرت حمزہ کی بیٹی کا نام فاطمہ تھا، امام حسن کی بیٹی کا نام فاطمہ تھا، امام حسین کی بیٹیوں کا نام فاطمہ تھا. تو یہ جو نام رکھنا ہے جیسے، یہ کس لیے؟ برکت کے لیے، یہ نسبت کے لیے. اور پھر ہمارا جو خطہ ہے یہ جو جس میں پنجاب ہے اور خود ہندوستان میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مفرد بھی نام نہیں رکھتے. یعنی غلام علی کر کے نام رکھتے ہیں، غلام حسین نام کر کے کہتے ہیں، غلام حسن نام کرتے ہیں، غلام عباس کہتے ہیں، کنیز فاطمہ کہتے ہیں، میری بیٹی کا نام، میری بہن کا نام، اس طرح اس نسبت سے کہ یہ تو ان کے غلام ہیں. اور دیکھیے انسان کس کی طرف، جب کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے، کوئی واقعہ سنایا جا رہا ہوتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے کچھ مثالیے ہوں، رول ماڈلز. انسان رول ماڈلز کی تلاش میں ہمیشہ سے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم انسانیت کے لیے انسان کامل ہیں، وہ رول ماڈل ہیں ہمارا. بمصطفیٰ برساں خیش راک دی ہماؤس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بود حبیز، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. تو محمد سے وفا وہ ہیں، اصل میں سب کچھ وہ ہیں. اور اب اس کے بعد اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں، علی اس کے مولا ہے. کہہ رہے ہیں کہ یہ انا مدینۃ علی بابھا، تو یہ ہے، اور حسن و حسین سیدہ شباب اہل جنہ، تو وہ یہ ہے. تو فاطمہ بذرۃ منی سیدۃ النساء العالمین فی الجنہ. تو اس قدر بیانات تواتر کے ساتھ، اس میں فرقے کی قید نہیں ہے. تمام صحاح کی کتابیں جو ہیں بین الفریقین اس بات پر
اتفاق ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ذوات مقدسہ کی منزلوں کو کیسے ابھی غدیر کا دن گزرا، ابھی مباہلے کا دن گزرا. اب مباہلے میں آپ نے دیکھا کہ نصارہ نجران کی سے بات ہوئی تو ان کا اچھا چلو ایسا کرو تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، بیٹوں کو لے آؤ، نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں اور ہم اپنے بیٹوں کو لائیں اور اپنے بیٹوں کو. اچھا اب اس میں صیغہ جو ہے، میں تو عربی نہیں جانتا مگر میں تفصیل سے پڑھ رہا ہوں کہ صیغہ ہے جب کہتے ہیں کہ اپنی عورتوں، عربوں میں ہوتا ہے کہ ایک مرد، دو مرد اور جمع، ایک عورت، دو عورتیں اور جمع، واحد جمع تثنیہ، واحد تثنیہ جمع، یہ ہوتا ہے. مگر یہاں سب استعمال ہوا ہے، لیکن خود حضور تشریف لے جا رہے ہیں، گود میں امام حسین اور ہاتھ پکڑا ہوا ہے امام حسن کا، اور بیوی ہے درمیان میں، اور پیچھے ہیں امیر المومنین. تو اچھا یہ جو ہے یہ کوئی خدا نہ کرے کوئی آدمی دیکھتا ہے، لوگ دیکھتا، آنکھیں ان کی طرف جاتی ہیں، دل ان کی طرف جھکتے ہیں. اور اب ہمارے ہاں مجھے تو اتفاق ہوا ہے، میں حرمین کی زیارتوں کا، مدینے بھی اور مکے بھی اور نجف بھی اور کربلا بھی اور مشہد وغیرہ بھی، تو دمشق بھی. تو میں دیکھتا ہوں جس والہانہ عقیدت کے ساتھ جا کر لوگ، دیکھیے کسی کو آپ کسی کے دل میں ڈال نہیں سکتے. اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ابو الحسن کوئی محبت کر نہیں سکتا تم سے، اس کو دنیا زمانے کی دولت دے دو مگر اگر وہ تمہیں منافق ہے تو وہ تم سے محبت نہیں کر سکتا. اور جو تمہارا دوست ہے اس کو قتل کر دو گے، وہ بھی تمہارے دوستی سے باز نہیں آئے گا. چنانچہ آپ نے دیکھا کہ امیر المومنین کی محبت میں کبھی ابو ذر تو کبھی حذیفہ تو کبھی عمار یاسر تو کبھی ویسے قرنی تو کبھی میثم تمار. ایک سلسلہ ہے کہ جو شہداء کا سلسلہ چلے چلا جا رہا ہے اور قربانیاں ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں ہے. اچھا یہ صرف یہی نہیں ہے، مثلا اس میں عقیدے کی بھی بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں، جیسے امام حسن کی اولاد نے بھی بہت قیام کیا. امام حسن کی اولاد میں محمد نصر زکیہ بڑے انہوں نے قیام کیا. پھر امام زین العابدین کے صاحبزادے سے جناب زید بن علی انہوں نے قیام کیا. اچھا اب اس میں بہت سی مصلحتیں ہوتی ہیں، بہت سے مسائل ہوتے ہیں جن کے جو مذہبی روایتوں میں آ کر ناقابل بیان ہو جاتے ہیں، مگر کور جو ہے وہ سمجھنے کی بات ہے. اور کور یہ ہے کہ دنیا زمانے کے اسکالرس کا اور مفکرین کا اور مورخین کا یہ ایک نقطہ واحد جو ہے وہ یہی ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولایت کی تصدیق کا اعلان تو ہو گیا تھا خم میں، مگر کربلا جو ہے یہ اس کا قول فیصل ہے. یہ ہے وہ دن جس سے ان کی ولایت کی بقا جو ہے وہ کربلا ہے. ہم ایک چھوٹا سا ناظرین بریک لیتے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. گفتگو کا یہ سلسلہ جاری رہے گا، خصوصاً محرم کے حوالے سے ہم یہ پروگرام کریں. اب کہیں مت جائیے گا.